कराची की नेपियर रोड के कोहबा खाने और कोठे कैसे उजड़े। ईद का दिन था, कुछ नौजवान कराची के नेपियर रोड में खड़े थे कि क्या देखते हैं कि चार खूबसूरत लड़कियां इंतहाई चुस्त लिबास में सड़क पार कर रही हैं, जिनमें से एक ने सर पर दुपट्टा जमा रखा है। नेपियर रोड पर ऐसा नज़ारा तो मामूल की बात थी, लेकिन इतनी दिलचस्पी क्यों? असल बात ये थी कि इन लड़कियों में से जिसने सर पर दुपट्टा जमा रखा था वो अदाकारा बाबरा शरीफ थी, जो अपनी खाला से ईद मिलने आई थी। कराची का नेपियर रोड शहर का कदीम बाजार हुस्न या रेड लाइट एरिया था। इस दश्त में एक शहर था कि मुसन्निफ इकबाल रहमान मांडोया मजीद लिखते हैं कि बाबरा शरीफ फिल्मों में कामयाब होकर लाहौर मुंतकिल होने से कबल इसी नेपियर रोड पर वाक़े शमशाद मंजिल की दूसरी मंजिल पर रहती थी। नेपियर रोड पर खस्ता हाल इमारतें और बालकोनियाँ यहाँ कई बहारें देखकर अब बेवगी का लिबास तन किए हुए हैं, जहाँ कई कहानियों ने जन्म लिया और वहीं दफन हो गईं। इस मोहल्ले के दरो दीवार में कई ऐसे राज हैं जो कभी दहलीज की दूसरी तरफ नहीं गए। मैं जब इस नेपियर रोड पर पहुँचा तो हर कोई इसको किस्सा माजी समझकर भूल चुका था या ला ताल्लुकी का इजहार करते हुए नजर आया। बिलाखिर सफ़ेद टोपी पहने हुए एक बुजुर्ग शख्स ने मौजूदगी की वजह पूछी और बेअख्तियार उनके मुंह से हाय रे के अल्फाज निकले। फहीम ने हाथ से इशारा करते हुए बताया कि वो सामने जो इमारत है यहाँ बाबरा शरीफ रहती थी। उसके बाद मुख्तलिफ इमारतों का हवाला देते हुए बताया कि वहाँ फिरदौस, वहाँ ज़ेबा और नजमा रहती थी। अब तो ये मोची बाजार बना हुआ है, ना तो कोई बाई रही न कोई खान साहब। ये बाजार उजड़ चुका है। बरसगीर यानी मौजूदा इंडिया और पाकिस्तान में बाजार हुस्न की रिवायत कदीम है। रुखसाना इफ्तिखार जर्नल ऑफ द रिसर्च सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान में अपने मकाले कॉलोनियल डिज़ायर ओरिएंट ब्यूटी में लिखती हैं कि बरतानवी फौजियों में जिनसी अमराज के बाद 1864 में जिनसी अमराज के फैलाव की रोकथाम का कानून आया, जिसमें तरमीम होती रहीं। इस कानून के तहत जिस्म फरोशी को कानूनी हैसियत और तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ। इस कानून के तहत बरतानिया के ज़ेर इंतज़ाम इंडिया में कंटोनमेंट एरिया में मखसूस जगहों पर रेड लाइट एरिया या कोहबा खानों के क़याम के इजाज़तनामे जारी किए गए। रुखसाना इफ्तिखार के मुताबिक इस धंधे में मुलव्वस ख़वातीन के जिस्मानी मुआयने और पुलिस को किसी जिस्मानी बीमारी का शिकार ख़वातीन की गिरफ्तारी का भी इख्तियार दिया गया। इस कानून का मकसद बरतानवी फ़ौज के सिपाहियों को सहूलत फराहम करना था जो अपने मुल्क से दूर दराज के इलाकों में तैनात थे। इस तहकीकी मकाले से फहाशी के अड्डों में यूरोपी ख़वातीन की मौजूदगी का भी पता चलता है, जिसके मुताबिक 1910 में 300 से 350 यूरोपी ख़वातीन जिस्म फरोशी के कारोबार में शामिल थीं। कोलकाता, बम्बई, रंगून, कुछ तादाद में कराची में वो अपने दलालों के ज़रिए ये कारोबार चलाती थी। जंग अजीम अव्वल और दोयम के कराची की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए और यहाँ पैसे की रेल पेल हुई। कराची मलका मशरक की मुसन्फ़ा महमूदा रिज़विया लिखती हैं कि 1914 में पहली आलमी जंग शुरू हुई और कराची को फ़ौजी नकलो हरकत का मरकज़ करार दिया गया। यहाँ से अफवाज खलीज, फ़ारस और इराक़ में आसानी से पहुँच सकती थीं। यहाँ हर किस्म की जंगी ज़रूरियात के तहत इदारे और दफातर खोले गए, जिसके बायस कराची की आबादी 50% तक बढ़ गई। मकानात और दुकानों की किल्लत होने लगी। कई इमारतें बनी। जंग के 4 बरस के दौरान में यहाँ के ताजरों ने लाखों रुपए कमाए। उस दौर में राजस्थान, मुंबई और गोवा से सिलावट, पारसी और गोंज कम्युनिटी के लोग यहाँ मुंतकिल हुए और यहाँ की मईशत में मददगार साबित हुए। सर चार्ल्स नेपियर की सरबराही में ताज बरतानिया ने सिंध पर कब्जा किया था। उन्होंने ही सिंध का दारुल हुकूमत हैदराबाद से कराची मुंतकिल किया। बंद रोड से ली मार्केट तक की सड़क उनके नाम से मंसूब की गई। कराची म्यूनिसिपल ने नेपियर रोड का रेड लाइट एरिया के लिए क्यों इंतखाब किया? इस सवाल के जवाब में इस दश्त में एक शहर था कि मुसन्निफ इकबाल रहमान मांडोया लिखते हैं कि इस बाजार के गाहक मुसाफिर होते हैं। ये इलाका बंदरगाह से नज़दीक तर होने की बिना पर शिप क्रू और गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए पुरकशिश था। इसी तरह सिटी रेलवे स्टेशन से नज़दीक तर होने के बायस
باعث یہ علاقہ اندرون ملک کے مسافروں کے لیے بھی پسندیدہ تھا۔ بلوچستان اور ایران سے آنے والی بسوں کا اڈہ بھی نزدیک تھا، اسی سبب اطراف میں بے شمار رہائشی ہوٹل تھے۔ یوں یہ علاقہ بازار حسن کے لیے مناسب قرار پایا۔ تمام تر قانونی تحفظ کے ساتھ یہ بازار حسن بھی ہندوستان میں قدیم زمانے سے فن، آداب اور روایات کے سائے تلے پروان چڑھا، جہاں رقص اور موسیقی کی دنیا پوری آب و تاب سے قائم ہوئی اور ساتھ قحبہ خانے بھی جلے۔ قیام پاکستان کے بعد نیپیر روڈ سمیت کئی بازار حسن نو مولود اسلامی ریاست کو ورثے میں ملے۔ اس دشت میں ایک شہر تھا کہ مصنف اقبال رحمان مانڈویا لکھتے ہیں کہ کبھی ان کی سرپرستی اس دور کے نواب اور راجا کرتے تھے، مگر قیام پاکستان کے بعد جب نوابوں اور راجاؤں کی راج دہانیاں ختم ہو گئیں تو نیپیر روڈ کا علاقہ کراچی میں بننے والی فلموں کے لیے فنکار تیار کرنے کی نرسری بن گیا۔ یہاں قحبہ خانے اور کوٹھے مختلف معیار کے تھے۔ تماش بین کس قدر مہذب اور خوش ذوق تھے، اسی اعتبار سے یہاں مختلف کوٹھوں پر مجرا ہوتا تھا۔ جب سر شام اطراف کی مارکیٹیں بند ہونے کی تیاری میں ہوتی تو یہاں زندگی میں بیداری کی لہر آتی اور بالا خانوں سے آتی گھنگروؤں کی چھنا چھن کا ہلکا پھلکا آغاز ہوتا، اور جوں جوں چاند بلند ہوتا اس مارکیٹ کی رونق کو ایک کے بعد ایک چاند لگتا جاتا۔ گھنگروؤں کی چھنا چھن بڑھتی، بالکونیوں کے در کھلتے اور مجرے سے قبل کی ریہرسل شروع ہو جاتی، جو دراصل تماش بینوں کو متوجہ کرنے کا ایک انداز ہوتا۔ کہیں کہیں رقاصہ رقص کرتی گھنگروؤں کی چھنا چھن بکھیرتی بالکونی میں آ جاتی۔ نیپیر روڈ پر اس وقت چپلوں، چینی، دندان ساز، حکمت کی دواؤں سمیت متعدد دکانیں ہیں۔ ایک قدیم پان شاپ والے احمد کا کہنا ہے کہ یہاں میوزک سینٹر اور گھڑیوں کی دکانیں بھی ہوتی تھیں۔ بازار کی خواتین کلائی پر گھڑیاں پسند کرتی تھیں۔ اقبال رحمان مانڈویا لکھتے ہیں کہ رات 10 بجے تک پورا علاقہ روشنی کی چکا چوند سے جگمگانے لگتا۔ ہار گجرے کی دکانیں اور ہاتھ میں مالا بیچتے لڑکے سب فعال ہو جاتے۔ یہ سارا تماشا روپے پیسے سے منسلک ہوتا، لہٰذا اس بازار کی ایک روایت بڑی دلچسپ ہے۔ مجرے میں جو بھی رقم نظر یا نچھاور کی جاتی وہ ہمیشہ نئے قرارے نوٹ کی صورت میں ہوتی۔ جو یہاں کے مستقل شائق ہوتے وہ نئے قرارے نوٹوں کا انتظام کر کے آتے، اور جو نہ کر پاتے ان کے لیے بازار ہی میں پھولوں اور گجرے والوں کے پاس نئے نوٹ دستیاب ہوتے۔ آخری حربے کے طور پر کوٹھے کی نائکا بھی اس کا انتظام کر رکھتی۔ روزانہ نچھاور کیے جانے والے نئے نوٹوں کی گٹیاں ان کی معرفت دوبارہ استعمال ہوتی رہتی۔ نیپیر روڈ کا یہ بازار نابالغوں کے علاوہ فورسز کے اہلکاروں کے لیے بھی ممنوع علاقہ تھا۔ کراچی کی تاریخ اور مقامات پر کتاب ایسا تھا میرا کراچی کے مصنف محمد سعید جاوید لکھتے ہیں کہ شام ڈھلے گلی کے باہر نمایاں جگہ پر ایک چھوٹا سا بورڈ رکھ دیا جاتا تھا جس پر آؤٹ آف باؤنڈ ایریا لکھا ہوتا تھا، جس کا مطلب عام فہم میں یہ تھا کہ یہاں مسلح افواج کے علاوہ دوسرے سرکاری ملازمین کا داخلہ ممنوع ہے۔ البتہ وہاں سادہ لباس میں ہر وقت پھرتے ہوئے پولیس کے اہلکار ہر آنے جانے والے پر نظر رکھتے تھے۔ اقبال رحمان مانڈویا لکھتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس نظام اس بازار میں متحرک رہتا تھا تاکہ فورسز کے اہلکاروں کو اس بازار سے دور رکھا جائے۔ اگر کوئی رنگروٹ یا اہلکار اس بازار میں نظر آ جائے تو اس کی اطلاع اوپر ہو جاتی تھی اور فوری طور پر ایک نظام حرکت میں آ جاتا۔ پاکستان جب 1960 کی دہائی میں بین الاقوامی اتحادی افواج کے ساتھ سیٹو سینٹو کا رکن بنا تو ایک بار پھر غیر ملکی جنگی بیڑے اور فوجیوں نے یہاں کا رخ کیا اور یہ بازار چمک اٹھا۔ ایسا تھا میرا کراچی کے مصنف محمد سعید جاوید لکھتے ہیں کہ جن دنوں کیماڑی کی بندرگاہ پر غیر ملکی نیوی کے جہاز لنگر انداز ہوتے تھے تو ان کے ملاح اور ملازم ٹولیوں کی صورت میں باہر نکلتے تھے۔ ان کے پیسے کی ریل پیل ہوتی اور وہ گولی کی طرح سیدھے یہاں نیپیر روڈ پہنچتے تھے، جہاں نیچے بنے مے خانوں میں شراب اور اوپر سجے کوٹھوں اور قحبہ خانوں میں شباب ان کو میسر ہوتے۔ مصنف کے مطابق حکومت اس کاروبار میں مداخلت نہیں کرتی تھی، بلکہ غیر ملکیوں کے وہاں تک داخلے اور واپسی کے عمل کو ممکن اور سہل بناتی تھی۔ صبح تک وہاں بھگیاں ان مہمانوں کی منتظر رہتی تھیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں جب ماحول قدرے آزاد تھا، کراچی میں بڑی تعداد میں غیر ملکی سیاح اور خصوصاً امریکی، برطانوی اور دوسرے ملکوں کے نیوی کے ملاح جن کے بحری جہاز مختصر عرصے کے لیے کراچی کی بندرگاہ پر رکتے وہ
یہاں کا رخ کرتے تھے۔ نیپیر روڈ کے پان شاپ کے مالک احمد نے کیبن کے ساتھ واقع ہوٹل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ پرانا ہوٹل ہے، اس میں ڈانس کی محفلیں ہوتی تھیں۔ روڈ کی دوسری جانب ایک 3 منزلہ ہوٹل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہاں بھی محفل سجتی تھی، سب کے پاس اجازت نامہ ہوتا، کوئی غیر قانونی عمل نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جنرل ضیاء الحق حکومت کے بعد تبدیلی آئی، پہلے رات 9 سے 12 بجے کا وقت مقرر کیا گیا، اس کے بعد یہ سلسلہ ہی بند کر دیا گیا، ورنہ 24 گھنٹے یہ بازار آباد رہتا تھا۔ اس دشت میں ایک شہر تھا کہ مصنف اقبال رحمان مانڈویا کا خیال ہے کہ یہ بازار 2 مرتبہ زبوں حالی کا شکار ہوا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب کراچی کی فلم انڈسٹری ختم ہوئی تو یہاں کی انڈسٹری سے روزی روٹی کمانے والے بہت سارے خاندان لاہور منتقل ہو گئے، جس کے سبب بازار کی چہل پہل میں فرق پڑا۔ دوسرا، اس وقت جب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے تحریک نفاذ مصطفیٰ کے دباؤ میں آ کر ملک میں نائٹ کلب، ریس کورس اور جوا خانے بند کر دیے تو اس بازار پر بھی ضرب پڑی۔ اس کے بعد کے دور میں اسلامی ذہن رکھنے والے جنرل ضیاء الحق نے اس بازار پر ایسی پابندیاں لگائیں اور آنے والے تماشائیوں کو پولیس نے اتنا ہراساں کیا کہ یہ بازار واقعی اجڑ گیا۔ اس بازار میں 200 سے زائد گھرانے آباد تھے جو سکڑ کے 25 سے 30 رہ گئے تھے۔ نیپیر روڈ کی عمارتوں کے نام بھی دلکش تھے، جیسے بلبل ہزار داستان، جمیلہ شکیلہ بلڈنگ، شمشاد منزل، سنگیت محل، فنکار محل، موسیقی محل، لیکن اب یہ تمام خاموش ہیں۔ بلبل ہزار داستان سمیت کچھ کی تعمیر نو کی گئی ہے۔ بلبل ہزار داستان کے داخلی راستے اور اس کے عقب میں واقع عمارت میں اب بھی کچھ خواتین نظر آتی ہیں جو بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ نعیم نے بتایا کہ ایک ٹی وی چینل نے یہاں چھاپا مار کر لڑکیوں کی ویڈیو بنائی، اس کے بعد پولیس ان کے پیچھے پڑ گئی، حالانکہ یہاں سے لڑکیاں اب نجی محفلوں میں پرفارمنس کے لیے جاتی ہیں۔ نیپیر روڈ کا آخری سکینڈل شاید سن 2000 میں سامنے آیا تھا، جب فاخرہ نامی ایک لڑکی پر تیزاب پھینکا گیا تھا۔ اس مقدمے میں غلام مصطفیٰ کھر کے بیٹے بلال کھر کو نامزد کیا گیا تھا، جس نے ضمانت کروائی تھی، جبکہ فاخرہ کے متعدد آپریشن کیے گئے لیکن اس کا چہرہ ٹھیک نہیں ہوا اور واقعے کے تقریباً 10 برس بعد اخبارات میں اس کی خودکشی کی خبر آئی تھی۔ نگار سینما چوک سے اگلے چوک پر امام بارگاہ کے قریب طبلے کی مرمت اور فروخت کرنے والوں کی دکانیں ہیں، جن میں سے کئی جانتے تو بہت کچھ ہیں لیکن بتانا نہیں چاہتے۔ وقار نامی ایک طبلہ مستری کا صرف اتنا کہنا تھا کہ اب محفل کہاں، اب تو صرف کھپ ہوتی ہے۔